بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی حق پر ہونے کے باوجود خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں بلکہ اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ آج کل بہت سے لوگوں کو دوسروں کا برا وقت اتنا دلچسپ تماشا لگتا ہے کہ اسے دیکھتے ہی وہ اپنی زندگی کا سرکس بھول جاتے ہیں۔ بدلہ لینے والوں سے مت ڈریے، ڈر تو ایسے لوگوں سے لگنا چاہیے جو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور اس عدالت سے فیصلے کے منتظر رہتے ہیں۔ اس بات کی اہمیت نہیں کہ آپ قرآن میں کہاں تک پہنچ گئے، زیادہ اہمیت اس کی ہے کہ قرآن آپ کی زندگی میں کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ دوسروں کو چیزیں بطور تحفہ دینے کے بجائے توجہ کا تحفہ دیں۔ لوگوں سے ان کے بارے میں بات کریں، ان کی باتیں توجہ سے سنیں۔ دعا وسیلہ ہے، دعا حوصلہ ہے، دعا محبت ہے، دعا راز ہے، دعا ہمدردی ہے، دعا طاقت ہے، دعا بخشش ہے۔ دعا کیجئے، دعا لیجئے اور دعا دیجئے۔ کچھ زخم برسوں بعد بھی بھر نہیں پاتے، ہرے رہتے ہیں۔ یادوں کا چھوٹا سا بھی جھونکا چھو کر گزر جائے تو رسنے لگتے ہیں، پھر سے تازہ ہو جاتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ افسوس کہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں مرد ایک غسل سے پاک ہو جاتا ہے لیکن عورت ساری زندگی صفائی دیتی رہے پھر بھی ناقابل اعتبار رہتی ہے۔ جب رشتوں کو ٹھنڈ لگنے کا خطرہ ہو تو گرمائش کے لیے کچھ دیر خاموشی کی چادر اوڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ خاموشی رشتوں کو اکثر بچا لیتی ہے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ بس اذان اور نماز کے درمیان مختصر وقت۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، نہیں بدلتا تو پتھر اور مردہ نہیں بدلتا۔ خیالات کو تازہ رکھنے کے لیے بلند خیال لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ ویڈیو دیکھنے اور حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ۔ اپنا اور سب اپنوں کا بہت خیال رکھیے۔ خوش رہیے اور خوش رکھیے۔ والسلام مع الاکرام۔